السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی جان مال میں حفاظت فرمائے اور سب کو برکتوں اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ معزز ناظرین، آج ہم جن مشہور صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سختیاں برداشت کر کے وہ دین کے لیے کتنا وہ آگے بڑھے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی صدقہ جاریہ سمجھ کر سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی کوئی بھی دینی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حکومت حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جامیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کو کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے اور تکلیف دینے کی مشقت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کی ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالہ کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے ایک ہی کی رٹ لگائے تھے، جسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔
تو ناظرین، یہ تھے حضرت بلال حبشی، جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی سختیاں برداشت کیں، اتنی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن پھر بھی زبان سے کلمہ حق کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں وہ جلے ہیں، شاہد کائنات میں کوئی جلا ہوگا۔ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آگے ضرور پھیلائیں، کیونکہ ہمارے کہنے یا سننے سے اگر کوئی ایک بھی راہ راست پر آ جاتا ہے یا نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو ہماری جو ہے وہ زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔